السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الطاهر التهامي، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد الرسول المسدد، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صلوات تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کے بعد اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹاپک آج سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کے وہ مختصر سورے ہیں کہ جو ہمیں یاد تو ہیں لیکن اس کے مفہوم سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ اس لیے مومنین، آج سے اگر کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو انشاءاللہ قرآن کے جو 30ویں پارے میں جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور ہم شروع کر رہے ہیں سورہ والناس سے۔ یہاں سے انشاءاللہ ایک بہت ہی جاذب و دلکش گفتگو ہوگی جو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں یہ بات اتر جائے گی۔ میرا کچھ نہیں ہے، میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ میں ایک پوسٹ مین ہوں، ایک ڈاکیا ہوں، ادھر سے لیتا ہوں اور ادھر دے دیا کرتا ہوں۔ اس لیے اپنے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں،
جو کچھ بھی ہے وہ ادھر سے ہے، تائید حاصل ہے۔ انہوں نے جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ کو دیا جائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ العلم بذلہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے جو ہے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ علم، جملہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علم تالاب کی مانند نہیں ہے، علم ندی اور دریا کی مانند ہے۔ علم جو ہے وہ تالاب کی طرح اس میں رکود و جمود اور ٹھہراؤ نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ دریا اور ندی کی مانند جاری رہتا ہے۔ یہ جہاں سے نکلا ہے یہ دریا، ہر دریا کا ایک سر چشمہ ہوا کرتا ہے، اور وہ علوم جو ہمیں ملا ہے وہ باب مدینۃ العلم سے ملا ہے۔ اس کا سر چشمہ جو ہے، اس دریا کا سر چشمہ گنگا کہاں سے نکلی؟ کا ہریدوار سے نکلی ہے، لیکن وہ علم، یہ دریائے علم جو ہمیں ملا ہے یہ باب مدینۃ العلم سے ملا ہے، جو آپ کی خدمت میں جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے جو گفتگو کی جائے گی وہ بہت ہی دلچسپ ہوگی۔ مومنین کوشش یہ کیجیے کہ اول وقت آئیے تاکہ آپ کچھ حاصل کیجیے، اور جو بھی خطیب آپ کے سامنے آتا ہے، میں اپنی بات تنہا نہیں کر رہا ہوں، جو بھی خطیب آتا ہے وہ گھنٹوں محنت کرتا ہے، تب چند لمحوں میں آپ کی اپنی محنت کو جو ہے آپ کے حوالے کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو آئیے گفتگو شروع کی جائے۔ یہ جو سورہ ناس ہے، ناس کا معنی جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ناس کا معنی جو ہے یعنی تباہی اور بربادی ہے، غلط ہے۔ ناس کہتے خدا ان کا ناس ہو جائے، ہے نا، وہ اردو والا ناس ہے لیکن عربی والا ناس نہیں ہے۔ میں نے خود سنا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اگر کسی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سورہ ناس کی تلاوت کر دی جائے۔ غلط ہے، یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ تو سورہ ناس کا مطلب کیا میں بتاؤں گا آپ کی خدمت میں، پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میرے نبی آپ کہہ دیجئے۔ دو طرح سے اللہ جو ہے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک جگہ براہ راست بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا بنی آدم، اے انسانوں۔ لیکن یہاں پر یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اپنے نبی کو ذریعہ بنا رہا ہے، وسیلہ قرار دے رہا ہے، بتانا چاہتا ہے سوچو جب میں تم تک پہنچنے کے لیے نبی کو وسیلہ قرار دے سکتا ہوں تو تم ہم تک پہنچنے کے لیے نبی کو وسیلہ کیوں نہیں قل اعوذ برب الناس، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کون ہے؟ رب الناس ہے۔ رب یعنی پروردگار، ناس یعنی پیپل، لوگ۔ اس رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، جو رب الناس ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح ہو رہی ہے؟ میں ایک بات اور عرض کر دوں درمیان میں، کیونکہ مجھے دوسرے خطبے میں حضرت ام المؤمنین کا بھی تذکرہ کرنا ہے مختصر، اس لیے اس میں بہت ہی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ کیا کہا میرے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے پناہ چاہتا ہوں یا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں؟ جی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بہت خطرناک ہے یہ ترجمے میں ذرا سے گڑبڑی کی تو گئے کام سے آپ۔ بہت سے لوگ جھٹکے سے ترجمہ اللہ سے پناہ چاہتا ہوں،
سے اور کی میں جو ہے بہت بڑا فرق، بہت معمولی دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ کبھی کبھی ایک نقطہ بھی جو ہوتا ہے وہ مفہوم کو بدل دیتا ہے۔ خدا جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر کے نقطے کو نیچے کر دیے تو کیا ہو جائے گا؟ جدا ہو جائے گا۔ اور شاید نے کیا خوبصورت شعر کہا، مولانا نوازی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ شعر۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے، ایک نقطے کا کمال دیکھیے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ ایک نقطے نے ہمیں، محرم تھا نیچے کیا ہو گیا؟ نقطہ رکھ دیا، کیا ہو گیا؟ مجرم۔ دعا کے اوپر اصلی صاحب نقطہ رکھ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ دغا ہو جائے گا نا۔ تو شاید کیا کہتا ہے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی پناہ چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مرغیاں جو ہیں، مرغی کے بچے ہوتے ہیں، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انڈے سے نکلتے ہیں، مرغی لے جاتی ہے بچوں کو باہر گھمانے کے لیے۔ یہ دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، گھر والے کیا کرتے ہیں بچوں کو مرغی سمیت باہر کر دیتے، جاؤ کھا پی کے باہر شام کو آنا، مثال کے طور پہ۔ تو اس موقع پہ کیا ہوتا ہے، باز جو ہوتا ہے، باز، عقاب، باز، چیل، اس طرح کے پرندے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان چوزوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو اب ان چوزوں کو پناہ چاہیے، توجہ کیجیے گا، ان چوزوں کو پناہ چاہیے۔ کس کی پناہ چاہیے؟ بولیے، مرغی کی پناہ چاہیے۔ کس سے پناہ چاہیے؟ باغ اور چیل سے پناہ چاہیے۔ تو تین چیزیں ہو گئی نا، ایک مرغی، ایک چوزا اور ایک کیا ہے، ایک باغ یا چیل آپ کہہ لیجیے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ چاہتا، ہم لوگ کو پناہ چاہیے۔ کس کی پناہ چاہیے؟ اللہ کی پناہ چاہیے۔ کس سے پناہ چاہیے؟ وہ ابھی آگے آ رہا ہے، وہ تو بتاؤں میں آپ کو کس سے۔ وہ باز کون ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، جو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے، وہ باز کون ہے؟ وہ آخر میں آئے گا، اسی سورہ کے آخر میں۔ لیکن فی الحال کس کی پناہ چاہیے؟ مرغی کی مثال ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں پر جو ہے پناہ چاہیے، بچوں کو، چوزوں کو مرغی کی پناہ چاہیے، کیونکہ کوئی بچا سکتا ہے ظاہری طور پہ ان چوزوں کو تو اس کی ماں ہے۔ اور توجہ ہے نا، ہم کو بھی اس کی پناہ چاہیے کہ جو ہمیں بچا سکے۔ تو بچانے والا کون ہے؟ اعوذ برب الناس، ناس یعنی انسان، لوگوں کے رب کی پناہ چاہیے۔ یہ رب اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں۔ لیکن یہ رب کا خاص طور سے ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بہت اہم صفت ہے وہ رب ہے۔ میں نے پہلے نقل کیا تھا، آپ کو بتانے یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اگر یاد نہیں ہو تو پھر سن لیجئے کہ رب جو ہے، رب ہونا اللہ کا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ کیونکہ آپ پوری نماز میں تین حالتیں ہوتی ہیں، بتا سکتے کون کون؟ حالت قیام، حالت رکوع، تیسری حالت کیا ہے؟ حالت سجدہ، ہے نا؟ اور اگر آپ مان لیجئے تو چوتھی حالت جو ہے دونوں سجدے کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ بیٹھتے ہیں نا دو سجدے کے بیچ میں، تو چار حالت آپ مان لیجئے۔ ان چاروں حالت میں رب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے رب والی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیوں رب کی بات کی گئی؟ رحمان کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ ہم جو ہے لوگ رب الناس کی جگہ پر رحمان الناس کیا جاتا، کریم الناس کیا جاتا، لیکن نہیں، رب الناس کا مطلب یہ ہے کہ رب میں ایک میسج ہے، رب میں ایک پیغام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مشرک ہیں وہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں۔
دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین سے اگر پوچھا جائے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کا خالق اور پیدا کرنے والا کون ہے، کن سے؟ بولیے مشرکین سے، جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ جو ہے زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو جھگڑا خالقیت نہیں ہے، تو وہ کیا نہیں مانتے ہیں؟ وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، سارا جھگڑا ساری لڑائی جو ہے رب میں ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیے گا تو بتائیں گے کہ ونس آف گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، لیکن جو سچائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں، ایشور نے ہمیں پیدا کر دیا، پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور اب جو ہے ہم کیا ہیں؟ اب ہم جو ہے اس کے اندر میں، خدا کے اندر میں نہیں ہے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اب ہماری پرورش کون کرتا ہے؟ رب کون ہے؟ کہا صاحب یہ ہے مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، یہ ہوا کے ہیں، یہ دھوپ کے ہیں، یہ سورج کے دیوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ناؤ ہی از ریلیکسنگ، وہ آرام کر رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارا پروردگار ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے کہا یہ بہت اہم بات ہے، یہ ضروری ہے۔ تو رب کا جو ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ پورے اس میں آپ کو رب سے زیادہ آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ ایک لفظ اللہ ہے اور دوسرا رب ہے۔ آپ دیکھیں حالت قیام میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، جی بولیے سب لوگ، آواز کیمرے میں جانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ رب آیا نہیں آیا؟ اس کی یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ بولے آپ لوگ، رکوع ہے۔ ابھی حالت قیام میں تو رکوع میں ہے، رکوع میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربیل، آیا رب آیا نہیں آیا؟ آپ اس کے بعد سجدے میں گئے، آپ نے کیا کہا؟ سبحان ربیل اعلیٰ و بحمدہ، یہاں بھی کیا ہے؟ لفظ رب آیا۔ سجدے سے آپ اٹھے، آپ نے کیا کہا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے اندازہ لگایا ہر جگہ جو ہے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ان میں نہیں ہے کہ تجھے رب نہیں مانتے، ہم ان میں ہیں جو مجھے خالق بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کس کے پناہ میں؟ جو رب الناس ہے۔ اور انشاءاللہ میری گفتگو جو ہے اس چھوٹے سے سورے پہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ کچھ باتیں عرض کرنی ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے اس سلسلے میں اویئر ہوں، بیدار ہوں، جانے کے جو ہے یہ سورے جو ہے قرآن کے چھوٹے چھوٹے، اس میں کتنے معانی و مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام
علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسيد نبي الرحمة إمام المسلمين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن العسكري اللهم صل عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين مومنین کرام میرے پاس جو 5-7 منٹ بچا ہے بلکہ میں نے اس کو بچایا ہے کیوں کہا جائے کہ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم دن ہے آج یاد کرنا ہے وفاؤں کی شہزادی کو آج تذکرہ کرنا ہے اس گران بہا فضیلتوں کی اس ہمالیائی پرسنالٹی کہ جس کے لیے میرے پاس ایک ایسا لفظ ایسا جملہ ہے کہ اس سے بہتر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس شخصیت کے لیے ایک ہی جملہ میرے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تمنا علی نے کی تھی ہے نا بھیا کس سے کہا تھا اپنے بڑے بھائی سے کہا تھا نا بھیا آخر مجھے ایسے ہی خاتون چاہیے اور بہادر بچہ پیدا تو یہ تمنا ہے تمنا ہے تو ام البنین کیا ہے تمنا ایک علی ہے وہ علی جس نے کچھ نہیں مانگا بھی تو یا ماں کو مانگا یا بیٹے کو مانگا ہے نا یہ دو شخصیتوں کو جو ہے جناب ام البنین کی شخصیت جو ہے اتنی بلند ہے ایک بہت بزرگ جید عالم دین نے ایک بات کہی میں چاہتا یہ ہوں کہ آج ان کی وفات کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک گفٹ اور ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اسے یاد کیجئے گا اور اتنا قیمتی جملہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج آپ اس جملے کو
اپنے دل کی لوح میں جو تختی ہے دل کی اس میں آپ لکھ لیں گے. اور جملہ یہ ہے کہ ام البنین اس میں آپ لکھ لیں گے. اور جملہ یہ ہے کہ ام البنین جب شادی ہوئی اور گھر پہ آئیں، دروازے پر آئیں، تو انہوں نے دروازے کو بوسا دیا. پتہ نہیں آپ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں. دروازے کو بوسا دیا، دروازے کو چوما، اور یہ اپنے اس عمل سے یہ بتایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اس دروازے پر آگ لگانے والے ہیں، بلکہ یہ دروازہ اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے. وہ ایک لکیر کھینچ دی، ایک لائن کھینچ دی، اور بتایا کہ لائن کے ایک طرف وہ ہے جو دروازہ جلانے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو دروازہ چومنے والے ہیں. بہت بڑی بات ہے عزیزوں، یہ لکیر ہے جو جناب ام البنین نے صبح قیامت تک کے لیے کھینچ دی. چوکھٹ کو چوما ہے، دروازے کو چوما ہے، اور جب بچوں نے ماں کہہ کے پکارا تو پیشانی پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے ماں کہہ رہا ہے، وہ میری کیا بساط ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں. کنیزی پر جو افتخار کرے وہی تو شہزادی ہوا کرتی ہے. یہیں سے جو وفا کی تربیت دی. اور جب جناب عباس اور ان کے ساتھ 3 فرزند ہوئے، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ام البنین کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ام یعنی ماں، بنین یعنی بیٹے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. بات واضح ہو رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹوں کی ماں. کیونکہ آپ کا بھی نام فاطمہ کلابیہ تھا، فاطمہ بنت حزام، جو بنی کلاب کے قبیلے سے جن کا تعلق تھا، تو آپ کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ شاید نظام پروردگار ہو کہ حسین کی ماں بھی فاطمہ ہو، عباس کی ماں بھی فاطمہ ہو. چنانچہ جب آپ کو فاطمہ کا حق کہہ کے پکارا مولا علی نے، تو کہا ہے ابو الحسن مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے، مجھے ایک کنیت دے دیے جو آپ بہتر سمجھیں گے. جب ضد کی ہے تو آپ نے، مولا علی نے آپ کو ام البنین کہا ہے. یاد رکھیے گا، بیٹوں کی ماں. ابھی بیٹے عالم وجود میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ ام البنین ہے. اس لیے کہ علی اپنے اس الہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ام البنین ہونے والی ہے. ام البنین کا لقب بلکہ کنیت کہا جائے کس نے دی ہے؟ یہ خود مولا کائنات نے دی ہے، ام البنین. لیکن ایک جگہ جو ہے جناب ام البنین کو یہ کنیت پسند نہیں آئی. جانتے ہیں کب؟ جب آپ کے 4 بچے شہید ہو گئے اور کسی نے آپ کو ام البنین کہا، تو کہتی ہے اب مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ اب تو میرے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید کر دیے گئے، 4 میرے لال کربلا میں شہید کر دیے گئے. کتنی جو ہے کتنی محبت کرتی تھی جناب ام البنین فاطمہ کے بچوں سے، کتنی محبت کرتی تھی. ایک چھوٹی سی بات، ایک جھلک ہے، بہت تفصیل میں بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف 15 سے 20 سیکنڈ میں اس بات کو پڑھتا ہوں کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا، یہ جب مدینے پہنچا ہے اور بشیر جو ہے ام البنین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کے عباس بھی مارے گئے، آپ کے یہ بیٹے بھی مارے گئے، اور جب 4 بیٹے کا نام لینے لگا اور بشیر ابن جسلم، تو ام البنین کہتے ہیں میرے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، بتاؤ زہرا کے بیٹے کی کیا حالت ہے، بتاؤ زہرا کے بیٹے کی کیا حالت ہے. یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں
اس لیے جناب ام البنین اس لیے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ قبر میں وہ جنت البقیع کے قبر کے پاس جا کر جو ہے قبرستان میں 4 تصویریں بناتی تھی، 4 قبر بناتی تھی لکیر سے، اور ایک قبر دے کے بیٹے کا نام لے کر کے تم پہ گریا کرو نہیں، تم پہ گریا سارے بیٹے کو نام لے کر میں تو اس پہ گریا کروں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں حسین پر گریا کروں گی۔ اللہ اکبر، میں حسین پہ ماتم کروں گی۔ نبی کہتا ہے کہ ادھری نزدیک سے کوئی کسی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی، ام البنین اگر تم حسین پہ گریا کر رہی ہو تو میں تمہارے عباس پہ گریا کروں گی۔ اللہ اکبر، اس لیے عزیزو بہت اہم ہے، بہت بلند ہے یہ خاتون۔ اب انشاءاللہ مجلس ہوگی اور اس مجلس میں بھی مولانا نواز اشتاق اللہ مسائل و فضائل بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ کی وفات کی مناسبت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔